ابیوزر تو ابیوز کر رہا ہے، لیکن وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو وکٹم ہے وہ بیچارہ کس طرح سفر کر رہا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بہت سے بچے ایسے ہیں کہ جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت ہمارے اسکولس میں ہر 5 میں سے 1 بچہ ڈپریشن میں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صرف بلنگ کی وجہ سے ڈپریشن میں ہے، دیر آر ملٹیپل ریزنس. اس میں ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، ایک مارکس کی ریس ہے، کمپیریٹیو مائنڈ سیٹ ہے جو کلاس رومس میں اور گھروں میں پایا جاتا ہے کہ جس میں ایک بچے کی جو انٹیلیجنس کو اس کے مارکس اور گریڈس کے ساتھ نتھی کیا جاتا ہے. لیکن جو پہلا ہمیں آؤٹ کم ملتا ہے بولنگ کا، اٹس اباؤٹ کہ آپ کا بچہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہنسا کھیلتا بچہ جو ماں باپ کے ساتھ گھل مل کے لائف کو انجوائے کرتا ہے، تو وہ بولنگ کی وجہ سے وہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ گرما گرمی نہیں رہتی، وہ کھیل کود بند کر دیتا ہے اور وہ تنہائی میں چلا جاتا ہے. دوسری چیز آپ نے دیکھی ہے کہ بہت سے بچے جب اسکول کا نام سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے اسکول نہیں جانا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا بچہ پڑھائی سے جی چرا رہا ہے، یہ اس وجہ سے اسکول نہیں جا رہا. لیکن اس کے بیک اینڈ پہ ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ اسکول میں خود کو انسیکیور فیل کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ گمسم رہنا شروع ہو گیا ہے، آپ کا بچہ پڑھائی میں دلچسپی چھوڑ رہا ہے، وہ اسکول جانے کے حوالے سے ریلکٹنٹ ہے، تو اس کی ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں بلی کیا جا رہا ہے. تو سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ ایک بچے کی نفسیات پر پڑتا ہے، اس کی ذہنی صحت پر پڑتا ہے. جب بات آتی ہے اس کی وکٹم کی کہ ہم اس کو نارمیلٹی کی طرف کیسے لے کے آ سکتے ہیں، تو دس از $1 million تھنگ کہ بھائی ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ ایک بچے کو بلی کیا جا رہا ہے، تو وہ نارمل لائف کی طرف کیسے آ سکتا ہے. تو یہاں پہ میں تمام پیرنٹس سے یہ ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فار گاڈ سیک جب بھی آپ کا بچہ آپ کو اسکول کے حوالے سے کوئی بھی بات رپورٹ کرتا ہے تو آپ اس کی بات کو سنجیدگی سے سنیں. مسئلہ یہ ہے کہ بچہ ابھی بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم بچے کو ٹوک دیتے ہیں. جب آپ ایک بچے کو نہیں سنتے، آپ اس کی بات کو ٹوک دیتے ہیں، تو وہ بچہ سمجھتا ہے کہ میری یہاں پر کوئی سنتا ہی نہیں ہے، میری بات نہیں سنی جا رہی، میرے اپنے نہیں سنتے میری بات کو، تو وہ بچہ خاموش ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کسی بچے کو ابیوز کا سامنا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو سب سے بڑا سپورٹ سسٹم ہے وہ اس کی فیملی ہوتی ہے. اور جب آپ کا بچہ اسکول کے حوالے سے کسی بھی بات کو ڈسکس کر رہا ہے، وہ اگر آپ سے یہ بھی شیئر کرتا ہے کہ آپ کو کوئی بچہ تنگ کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کی کلاس روم کے حوالے سے، اس کے کلاس فیلوز، اس کے ٹیچر کے حوالے سے کوئی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ پاس کریں، آپ پوری توجہ سے اس کی بات کو سنیں، اس کی بات کو ویلیڈیٹ کریں. چونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بات کو سن لیتے ہیں تو اس کو سیٹسفیکشن ملتی ہے، وہ اس کو ایک سینس آف سیلف ورتھ ملتی ہے، اس کے اندر سینس آف سیکیورٹی بلڈ ہوتی ہے کہ ہاں یار میرے اماں ابا نے میری بات کو سن لیا ہے. پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ سن لیں. دوسرا اسٹیٹمنٹ پیرنٹس کی طرف سے بچے کو یہ جانا چاہیے کہ بیٹا بالکل بھی پریشان نہ ہوں، ہم اس حوالے سے جو اقدامات اٹھائیں گے وہ اس میں آپ کی بہتری ہوگی. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میرے پاس جب اس قسم کے کیسز آتے ہیں تو ہم پیرنٹس کو سنتے ہیں تو پیرنٹس بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں کہ ہم ایسی کی تیسی پھیر دیں گے، ہم بچے کو اسکول سے اٹھوا لیں گے، ہم اس کی ٹیچر سے بات کریں گے. تو جب آپ اپنے بچے کے سامنے پینک ہو رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ اپنے بچے کو مزید ولنریبل بنا رہے ہیں، آپ اس کو مزید کمزور کر رہے ہیں، آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ خود بھی جذباتی طور پہ کمزور ہیں، اور آپ نے بچے کو بھی ایک میسج دے دیا کہ جی اس بات پہ آپ نے کوئی ٹینجیبل اسٹیپ نہیں اٹھایا بلکہ آپ غصے میں آ گئے. تیسری چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم چائلڈ بولنگ کی بات کرتے ہیں تو فریال انفارچونیٹلی ہر مسئلے کی طرح اس مسئلے کی بھی ہم سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. میرا یہ زاویہ نظر ہے کہ دیکھیں کوئی بھی جو پرابلم جو سوسائٹل لیول پہ ہوتا ہے تو آپ اس کی سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کے بجائے آپ اس کے روٹ کازز کو ڈسکس کریں. آپ اس کے روٹ کازز کو فائنڈ آؤٹ کریں کہ بھائی آخر یہ اسکولس کے اندر بلنگ کیوں ہو رہی ہے. جیسے کہ ہم اگر بات کریں تو ایز اے اسٹڈی ایلیئر کہ دنیا میں 70% بچوں کو بلنگ کا سامنا ہوتا ہے. اور میں اس پوڈ کاسٹ کے فورم پہ بتاؤں کہ میرا بیٹا جس اسکول میں پڑھتا ہے ہی رپورٹڈ می 3 years بیک وین ہی واز 4 years old. تو اس نے مجھے بتایا کہ بابا میری کلاس میں ایک لڑکا میری عمر سے بڑا ہے اور وہ مجھے
مسلسل ٹیز کر رہا ہے. تو پھر میں نے اس مسئلے کی گریوٹی کو, سینسٹیوٹی کو انڈرسٹینڈ کیا کہ اگر مطلب ہم نے اپنے بچوں کو جن گراؤنڈس پہ نرچر کرنے کی کوشش کی ہے, ماشاء اللہ دے آر ویل کانفیڈنٹ, اور ایون اف دے آر میٹنگ ود بریگیڈیئرس, ود جنرلس, ود ڈی آئی جیز, کمشنرس, تو وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی پرسنالٹی کو کیری کرتے ہیں. وہ کسی بھی جگہ پہ بات کر سکتے ہیں, وہ ہم سے ہر قسم کا کویسچن پوچھ سکتے ہیں, وہ ایک خوشگوار زندگی جی رہے ہیں, وہ خوش رہتے ہیں, خوش نظر آتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے انڈیکیٹرس ہیں کہ وہ کانفیڈنٹ ہیں. تو میں نے یہ سمجھا کہ اگر میرا بیٹا مجھے یہ بات رپورٹ کر رہا ہے تو وہ بچے جو بیچارے قسم پرسی کی زندگی جی رہے ہیں, جن کی لائف میں بہت سے کمپلیکسز ہیں, ان بچوں کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ جو بلنگ ہے اس میں ہم صرف اس ابیوزر کو مرود الزام نہیں ٹھہرا سکتے, اس میں کچھ اسٹیک ہولڈرس ہیں. اب وہ اسٹیک ہولڈرس کون سے ہیں؟ اس میں پہلا اسٹیک ہولڈر ہے ابیوزر اور اس کے پیرنٹس, دوسرا اسٹیک ہولڈر ہے وکٹم اور اس کے پیرنٹس, تیسرا اسٹیک ہولڈر ہے اسکول اور اس کی ایڈمنسٹریشن, اور جو چوتھا اسٹیک ہولڈر ہے وہ اس کے کلاس فیلوز ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے بچے کی بات کو اون کریں, اس کی بات کو ویلیڈیٹ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اسکول وزٹ کریں اور اسکول ایڈمنسٹریشن میں اس چیز کو ڈسکس کریں, اور آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو ابیوزر ہے وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. پھر آپ کا بچہ جس اسکول میں پڑھ رہا ہے, یہ اس اسکول کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس ابیوزر کی کاؤنسلنگ کریں, چونکہ یہ آپ بھی اس بات کو سمجھتی ہیں کہ اگر ایک بچہ ابیوز کر رہا ہے تو وہ نارمل بیہیویئر نہیں شو کر رہا, وہ بچہ خود بھی نارمل نہیں ہے. اور اگر آپ اس بچے کو بدلے میں ابیوز کر رہے ہیں, آپ اس کو ٹونٹ کر رہے ہیں, آپ اس کو فزیکل پنشمنٹ ایوارڈ کر رہے ہیں, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بچہ ابیوز کرنے سے باز آ جائے گا, تو یہ ایک احمقانہ سی پالیسی ہے. اس میں آپ کو اس بچے کو آن بورڈ کرنا ہے, آپ کو اس بچے کو کاؤنسل کرنا ہے, آپ اس بچے سے پوچھ سکتی ہیں کہ وہ ایسا بیہیویئر کیوں کر رہا ہے, بیک اینڈ پہ اس کی فیملی میں کیا پرابلمس ہیں. اس بچے کو ایز اے سیڈ ارلیئر کے افیکشن ڈیفیسٹ سنڈروم ہو سکتا ہے, اٹینشن ڈیفیسٹ سنڈروم ہو سکتا ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ سنڈروم ہو سکتا ہے. اس بچے کے فوڈ پیٹرنز اس قسم کے ہو سکتے ہیں کہ وہ بچہ ہائپر ایکٹیو ہے اور وہ دوسروں کو ابیوز کر رہا ہے. تو آپ نے وہ جتنے بھی جو اسٹیک ہولڈرس ہیں, ایک تو آپ نے ان کو انوالو کر لیا. دوسری چیز یہ ہے فریال کہ